بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا مني يملأها عدلا ومالا كما ملئت ظلما وجورا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ قیامت تک آنے والے حالات اور واقعات کی خبر دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اپنے دور سے لے کر ہر دور کے احوال سے امت کو باخبر کرنا اور قرب قیامت کے حالات بتانا، دجال کی نشاندہی کرنا اور قیامت کے بالکل آخری علامات، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں دو ٹوک خبر دیں۔ ایسی خبر جو من و عن اور حرف بحرف امت کے سامنے ثابت ہوتی چلی جائے، صادق آتی چلی جائے۔ یہ بجز نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ سے علم ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، وسیع ہے، ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بات نبی کو بتاتا ہے، اور نبی وہی ٹھیک و دو ٹوک بات امت کو دے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی نبوت کے دلائل میں سے یہ معجزہ بھی ہے۔ بہت سے معجزے آپ کو عطا کیے گئے ہیں، ان میں یہ بھی معجزہ اہم معجزہ ہے کہ آپ نے قیامت تک کے حالات سے امت کو باخبر کر دیا ہے۔ ان حدیثوں کو، ان باتوں کو، ان واقعات کو جو آپ نے بیان فرمائے، محدثین کی اصطلاح میں الفتن کہا جاتا ہے۔ فتن فتنے کی جمع ہے، اور فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ آزمائش کو اور گمبھیر صورتحال کو کہا جاتا ہے، خوفناک و پریشان کن صورتحال، اس کو فتنہ کہتے ہیں عربی میں۔ اردو میں شر و شرارت کو فتنہ کہتے ہیں، عربی میں شرارت کو فتنہ نہیں کہتے۔ گمبھیر صورتحال، خوفناک دہشتناک صورتحال، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنتن کی جمع فتنن ہے۔ فتن ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ہوتی ہے، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئیاں اور اپنے حین حیات قیامت تک کے احوال صحابہ کو جو سنائے ہیں، وہ حدیثیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔ اور ایسی سینکڑوں احادیث حضرت علیہ الصلاۃ والسلام سے کتب حدیث میں منقول ہے، مروی ہے۔ بعض تمام حدیث کی کتابوں میں یکساں ہیں، کچھ مختلف راویوں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں علیحدہ علیحدہ بھی ہیں اس کے علاوہ۔ بہرحال ان سب کے مجموعے کو الفتن کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں اس موضوع کے، اس ٹاپک کے سب سے بڑے ماہر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرماتے ہیں کہ سب لوگ خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں ان سے شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ یہاں خیر اور شر کی بات سے مراد بھلائی برائی کی نہیں، یعنی دوسرے صحابہ عمل کی باتیں، اخلاق کی باتیں، مسائل کی باتیں، دین کی باتیں، ان میں سوالات کرتے تھے، اور میرے سوالات کا موضوع ہوتا تھا کہ
آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو بظاہر یہ بھی بہت بڑا خیر ہے جو انہوں نے پوچھ پوچھ کے حضور علیہ السلام سے معلوم کر دیا۔ امت کو اس سے فائدہ ہوا۔ فائدہ اس لیے ہوا کہ فتنوں کی خبر پہلے سے رہنا آدمی کے عین وقت میں خوفناک اور ہیبت میں مبتلا ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ جب ایک بہت بڑے مسلم سائنسدان ہیں جو بڑے عالم بھی تھے، وقت کے خلیفہ سے کہا کہ مجھے ایک رصدگاہ بنا کے دیجیے، یعنی بڑا ٹاور بنا کے دیجیے جہاں سے ہم موسمیات کو اور آسمان کے حالات کو تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اس کے لیے مجھے ایک رصدگاہ بنا کے دیجیے۔ اس نے کہا کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ جیسا میں چاہتا ہوں اگر ایسا بنایا جائے تو 1 کروڑ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا اتنا پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو حکومت کا خزانہ ہے، اس کو خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وقت سے پہلے موسم کا پتہ چل جائے گا، حالات کا پتہ چل جائے گا اور یہ پتہ چل۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ نہ پتہ چلے تو کیا نقصان ہے؟ وقت سے پہلے نہ پتہ چلے تو نقصان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ایک کام کرتے ہیں، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب یہ بحث سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور وہ مثال ان کے سامنے رکھ دی کہ میں یہ جو دربار کا چھت ہے، اس کے اوپر جو روشن دان ہے، اس کو کھلواتا ہوں، اور جب دربار چل رہا ہو، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک کمار کو حکم دیتا ہوں کہ کچھ برتن بنائے چھوٹے چھوٹے سے، وہ سارے برتن لے جا کے چھت پہ جمع کر دے۔ اب جب لوگ یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے اور دربار چل رہا ہوگا تو وہ برتن سب اوپر سے سوراخ میں سے نیچے پھینکنا شروع کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس سے کیا سمجھائیں گے آپ، ایسا کر دیجیے۔ اجازت لے لی اور یہ سب ہو گیا۔ ایک دن دربار چل رہا تھا تو کمار برتن سب اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ عین دربار کے دوران میں اوپر سے وہ برتن ڈھکلنا شروع کیا نیچے، اور مٹی کے برتن چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے تھے، وہ گرنے لگے، وہ ٹوٹنے لگے، وہ کھڑ 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 کھن کھن کرنے ایک ساتھ گڑبڑ ہونا شروع ہو۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں سب گھبرا کے بھاگے، کچھ سجائی نہیں دیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے، کیا زلزلہ آ گیا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے جان بچانے کے لیے سب باہر نکل گئے، کوئی بھی دربار میں نہیں بچا، صرف تخت پہ یہ سائنٹسٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، باقی سب چلے گئے۔ اور جب سب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا ہم کو پہلے سے علم تھا تو ہم نہیں گھبرائے، اور جن کو علم نہیں تھا وہ سب گھبرا کے بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی آزمائشوں کا امت کو اس لیے خبر دی، اطلاع دی اور اس سے مطلع فرمایا تاکہ امت کے علم میں رہے، اور جب یہ حادثہ پیش آئے تو امت گھبرا کر کے بے دین نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کی نافرمان اور شکایت کرنے والی نہ ہو جائے۔ پہلے سے معلوم ہوگا تو ہاں بھئی یہ خبر ہے ہمارے نبی کی، ایسا ہونے والا تھا، اس لیے ایک طمانیت رہے گی، ایک اطمینان رہے گا مسلمانوں کو، اور جو تدبیر کرنا ہے وہ تدبیر کریں گے۔ اور اگر آدمی خوف زدہ ہو جائے، ہیبت ناک ہو جائے، تو اسے تدبیر سجائی نہیں دیتی کہ کیسے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ سجائی نہیں دیتا اسے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ، نہ صرف معجزہ ہے بلکہ رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو حیران اور ہراساں نہیں کیا، اپنی امت کو مطمئن رکھا، اور تاکہ کسی وقت بھی یہ امت پریشان ہو کر سیدھے رستے سے نہ ہٹ جائے اور صراط مستقیم سے نہ ٹل جائے،
اس کا انتظام فرما دیا۔ یہ جو خبریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں، ان خبروں کا نام علم ہے، لیکن ان میں سے بعض خبریں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہمارے عقیدے سے۔ کچھ خبروں کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اسے شریعت مطہرہ کہتے ہیں، ہم اس شریعت پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہو گیا ہے، ہمارے عمل سے بھی ہے اس کا تعلق، لیکن ہمارے عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ان خبروں میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں جہاں اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، دو نشانیاں بطور خاص ظاہر ہوں گی۔ ایک کا نام ہے ظہور مہدی اور ایک کا نام ہے نزول عیسیٰ۔ یہ دو نشانیاں قیامت کے بالکل قریب میں، بس اس کے بعد زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گی یہ کائنات، اس کے بعد بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ یہ دو نشانیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی خبروں میں حدیث کی کتاب الفتن میں محدثین نے بڑے اہتمام سے جمع کی ہیں اور نقل کی۔ ایک کا نام ظہور مہدی اور ایک کا نام نزول عیسیٰ، اور دونوں متصل ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ان کے درمیان میں روایات کی روشنی میں۔ ظہور کے معنی ہیں ظاہر ہونا، سامنے آنا، دکھنا، اور مہدی کے معنی ہے ہدایت مآب، جو سیدھے رستے پر قائم ہے اور جو حق پر قائم ہے اس کو مہدی کہتے ہیں۔ اور ظہور کے معنی ہیں سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، دکھ جانا۔ اور نزول کے معنی ہے اترنا، اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، اس کو نزول کہتے ہیں۔ اور عیسیٰ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر گزرے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے، یعنی ان سے بالکل پہلے، آخری نبی، حضور سے پہلے آخری نبی بنی اسرائیل کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، بہت اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا کر ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس زمانے کے یہودیوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کے اوپر مقدمہ چلا کر ان کے قتل کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی کو ان کی شکل میں کر کے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ ان لوگوں نے وہ سزا وہ جو مشتبہ یہودی تھا اسی کو دے دی، اور خوش ہو گئے کہ ہم نے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا، بعض کہتے ہیں قتل کر دیا۔ قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ میرے پیغمبر میرے نبی عیسیٰ کو قتل کیا گیا اور نہ میرے نبی عیسیٰ کو کسی نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان لوگوں کو میں نے شبے میں ڈال دیا تو وہ شبے میں پڑ کے اپنے آدمی کو ختم کر دیا۔ پھر عیسیٰ کا کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمانوں پر بلا لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں اور زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور اب بھی زندہ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کی آخری نشانی کے طور پر اس دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ چونکہ رفع ہو گیا ہے تو رفع کے بعد نزول ہوگا، اوپر اٹھائے گئے ہیں تو اوپر ہی سے اترنا ہوگا ان کو۔ ان کا انتقال نہیں ہو گیا کہ وہ زمین میں دفن کر دیے گئے ہو، اگر زمین میں دفن کر دیے گئے تھے تو نیچے سے نکلتے، لیکن زمین میں دفن نہیں کیے گئے، زمین میں تو مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے، زندہ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ آسمان پہ چلے گئے۔ یہ قرآن کی صریح آیتیں ہیں۔
قرآن کریم کی صریح آیتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، قادیانی کہتا ہے کہ مر گئے ہیں، لیکن کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت باکرامت آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور وہیں پر ہیں، اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے بالکل قریب زمانے میں اللہ تعالی اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر انہیں نزول کا حکم دے گا تو وہ آسمان سے نازل ہو کر زمین پر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں نزول عیسیٰ۔ یہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام نے امت مسلمہ کو دیا، اور یہ عقیدہ ظہور مہدی کا ظاہر ہونا۔ مہدی کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے قیامت تک کے حالات بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اخیر زمانے میں جب یہ دنیا بالکل آخری دنوں میں ہوگی اور اس دنیا کی عمر کمپلیٹ ہو رہی ہوگی، اس زمانے میں خلافت قائم ہو جائے گی دوبارہ مسلمانوں کی، اور اس خلیفہ مسلمین کا جو آخری، اس خلافت کا جو آخری خلیفہ ہوگا اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کی موت ہو جائے گی تو 3 شہزادے خلافت کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ان کے اس لڑنے بھگڑنے جھگڑنے کے نتیجے میں فتنہ قائم ہو جائے گا، دنیا کا امن ختم ہو جائے گا، سارے عرب ممالک خطرے کے اندر پڑ جائیں گے، خون خرابے ہوں گے، ظلم و جور ہوگا، ناانصافیاں ہوں گی، کوئی حکومت بن نہیں پا رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر لوگ خوف زدہ اور پریشان ہوں گے، کوئی پرسان حال مسلمانوں کا نہیں ہوگا، کوئی مسلمانوں کا نجات دہندہ نہیں ہوگا ان مظالم سے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی۔ کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے ظلم پر ظلم اٹھاتے رہیں گے اور تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے رہیں گے۔ سارا عرب جو ہے وہ شر و فساد کا مجموعہ بن جائے، خوف، دہشت، بے چینی، بدامنی لوگوں کے اندر پھیل جائے گی۔ ایسے وقت میں کسی کو خلیفہ چننے کے واسطے جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے سے ڈر کر کے ایک بندہ مدینہ منورہ کے اندر ہوگا، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ہوگا، عام لوگوں کی طرح پیدا ہوا ہوگا، البتہ خاندان قریش میں پیدا ہوا ہوگا اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں پیدا ہوا ہوگا، حسنی النسب ہوگا، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ کشادہ چہرے والا، خوبصورت ناک والا اور نہایت وجیح اور شکیل و خوبصورت ہوگا۔ اس بندے کو یہ ڈر لگے گا کہ کہیں لوگ یہ خلافت میرے سر پہ نہ ڈال دیں، کیونکہ مدینے کے لوگ اس کو جانتے ہوں گے، وہ قریب 40 برس کی عمر کا ہوگا، لوگوں کو ان کے صلاح، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی دیانت و امانت، ان کا تعبد، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب، یہ سب چیزیں ان کے محلے میں، خاندان میں معروف ہوں گی۔ تو وہ یہ سمجھیں گے کہ لوگ کہیں مجھے ہی دیانت دار امانت دار کہہ کر یہ مصیبت لا کے میرے سر پہ نہ رکھ دے خلافت، تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ خرج ہارباً، جیسے حضرت علیہ السلام کے بارے میں یہی الفاظ ہیں کہ خرج ہارباً من مکہ تھا، مکے سے نکل کے مدینہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام۔ یہ بندہ مدینے سے نکل کے مکہ چلا جائے گا، کیونکہ مکے میں کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوگا، تو سوچیں گے وہاں جا کے امن و امان سے رہ جائیں، بھائی یہ سب لوگوں کے نظر میں ہی نہیں رہیں گے، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ لیکن کیسے چلے جاتے؟ جب وہ گئے مکہ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اہل مکہ میں جو اصحاب نظر ہیں
ان لوگوں کو ان کا تعارف ہو جائے گا، وہ لوگ انہیں حرم میں دیکھ کے پہچان لیں گے، اور وہ جس جگہ پر رہتے تھے جہاں اپنے آپ کو مٹا کر اور چھپا کر رکھا ہوا تھا، تو اہل مکہ انہیں پکڑ کے وہاں سے باہر لائیں گے، حرم میں لائیں گے، رکن اور مقام کے درمیان میں بٹھا کر اہل مکہ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وَهُوَ لَهَا كَارِهًا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بالکل پسند نہیں کر رہے ہوں گے مگر لوگ زبردستی کریں گے۔ اب اس کے بعد جب ان کی بیعت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کی طرف سے ان کی آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک لشکر آئے گا حرم شریف پر حملہ کرنے کے واسطے، اور جب یہ حرم شریف پر حملہ کرنے کے لیے چلا ہوگا اور آ رہا ہوگا، ان کا منشا یہ ہوگا کہ حرم پہ حملہ کرو اور جس کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا ہے اسے بھی ختم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کا غیبی نظام یہ ہوگا کہ جب یہ لشکر مکے کے باہر پہنچا ہوگا، مقام بیضا میں ہوگا، کہ یخسف بأولہم وآخرہم، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے یعنی پورے قافلے کے فرد فرد کو زمین میں دھنسا دے، سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے اور کوئی وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بعض حضرات نے احادیث کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے واپس لوٹ رہا ہوگا تب دھنسے گا، لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جانے ہی نہیں پائے گا، اس سے پہلے ہی اللہ اس کو دھنسا دیں گے، وہاں پر وہ دھنس جائے گا زمین کے اندر۔ اس واقعے کا چرچا ہوگا سب طرف کہ جو اللہ کے اس خلیفہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے آیا تھا وہ سب کے سب برباد ہو گئے، گویا نصرت الہی اس شخص کے ساتھ میں ہے، اللہ کی مدد اس کے سامنے ہے۔ اس کا چرچا ہوگا اطراف عالم کے اندر۔ تو عراق اور شام کے اللہ کے نیک و خاص بندے جو ہوں گے وہ سب سفر کر کے مکہ مکرمہ آئیں گے اور وہ سب کے سب اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کی خلافت کو قبول کریں گے اور تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد ایک قریشی، خاندان قریش کا ایک فرد قبیلہ بنو کلب کا ایک لشکر تیار کر کے اس لشکر کو مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے۔ یہ لشکر جب آئے گا تو جو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ مبایعین خود اس سے نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل حق کو اس لشکر پہ غلبہ عطا فرمائیں گے اور ان کا ڈھیر سارا اسلحہ، مال و دولت سب غنیمت میں پکڑا جائے گا۔ پھر یہ غنیمت وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے، سب اس کے اندر بانٹ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کو غالب فرما دے گا، اور جو طاقتیں برا سوچنے والی تھیں، شر و فساد کرنے والی تھیں، سب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ وہاں سے نکلیں گے، آگے بڑھیں گے، عالم میں جگہ جگہ تشریف لے جائیں گے، اور جہاں جائیں گے اللہ فتح اور غلبہ دے گا، جہاں جائیں گے اللہ فتح و غلبہ دے گا۔ پھر ان کا دور عدل کا، انصاف کا اور ایمان کا اور توحید کے غلبے کا ایسا ہوگا کہ اس کی برکت سے زمینوں کی پیداوار بڑھ جائے گی، بے انتہا پیداوار ہونے لگے گی، وقت پر بارشیں ہوں گی اور ان بارشوں سے لوگوں کو بہت نفع ہوگا اور اموال تجارت میں برکت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خزائن زمین کو ابلوا دیں گے اور یہ خزانے سب ان کے ہاتھ میں لگیں گے اور وہ مسلمانوں میں بانٹیں گے اور تقسیم کریں گے اور پورے عالم کو عدل اور انصاف اور امن و امان کا ماحول فراہم کر دیں گے۔ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی مرفہ الحال ہوگا، ہر آدمی خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہ سب ان کے دور کے اندر ہوگا۔ اسی دور میں دجال کا فتنہ وجود میں آئے گا اور اس کی خبریں سامنے آتی رہیں گی اور اس کے سلسلے میں یہ فکریں کرتے رہیں گے
جو اس وقت کے امام المسلمین ہوں گے، خلیفہ راشد ہوں گے، اللہ کے خاص معید اور تائید کیے گئے بندے ہوں گے، جن کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہوگی، وہ اس فکر میں لگے ہوئے رہیں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے دجال کے مقابلہ کا جس کی قسمت میں کام رکھا ہے وہ کب تشریف لائیں گے، ان کے انتظار میں ہوں گے۔ ایک دن صبح کی نماز کی اذان ہوگی اور صبح کی نماز کی اذان کے بعد اقامت ہوگی، اقامت کے بعد یہ اللہ کا خاص بندہ جس کا لقب خود حدیثوں میں المہدی دیا گیا ہے، یہ نماز پڑھانے کے لیے جو امام المسلمین ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر بڑھ چکے ہوں گے، اتنے میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام تر کمالات نبوت کے ساتھ، اپنے خصائص کے ساتھ، اپنے حسن و جمال کے ساتھ آسمانوں سے زمین پر اتر چکے ہوں گے، اور چونکہ نماز ہو رہی تھی تو سیدھے نماز میں تشریف لائیں گے، جماعت میں پہنچ جائیں گے۔ جب سیدنا مہدی کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لا چکے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ نبی کی موجودگی میں دوسرا کیسے نماز پڑھا سکتا ہے، اس لیے وہ مصلی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹیں گے۔ جیسے سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور حضور علیہ السلام کہیں سے کسی جگہ گئے ہوئے تھے تو نماز شروع کر دی تھی حضرت ابو بکر نے، مگر آپ آ گئے تو آپ صفیں چیرتے ہوئے سامنے آنے لگے، محسوس کر لیا تو رجع قہقرا، الٹے پاؤں اسی طریقے سے پیچھے کی طرف چلنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت علیہ السلام نے اشارہ کیا وہیں رہو، نماز پڑھاتے رہو، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر پیچھے چلے گئے۔ بہرحال حضرت علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر مکبر بن گئے اس وقت میں۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم ہی تکمیل کر لو تو پیچھے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ نبی کے آگے نماز پڑھائے، بس میرے بساط میں نہیں تھا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ حضرت مہدی بھی پیچھے ہٹنے لگیں گے جب پیغمبر کو دیکھیں گے تو پیغمبر ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھا دیجیے، کیونکہ امامت ان کی تھی اب تک۔ امامت سے مراد نماز کی امامت نہیں، امام کہتے ہیں مسلمانوں کے امیر، تو امامت ان کی چل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو امامت حضرت عیسیٰ کو چلی جائے گی، یعنی مسلمانوں کی خلافت و امارت، کیونکہ وہ افضل ہیں سب سے، اس لیے ان کو چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے تو وہ شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ امامت کیجیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ یہ ہوں گے، اللہ نے اس امت کو امت میں سے ائمہ عطا فرمائے، اس امت کی کرامت و شرافت و بزرگی بڑھانے کے واسطے۔ چنانچہ وہ نماز تو حضرت مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ یہ اس امت کی عزت بڑھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر فرما دیا ہے کہ اس امت کا ایک فرد امامت کرے اور ایک نبی ان کے پیچھے اقتدا کرے۔ تکرمت اللہ علیہ، اس امت کے لیے اللہ کا اکرام ہے، اس امت کا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے۔ لیکن اس کے بعد سے پھر وہ امام ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور امام المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ اب وہ ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ اور یہ جو کام اور یہ جو زمانہ اس اللہ کے خاص اور نیک بندے کو دیا گیا ہے، اس کے بارے میں احادیث سے چلتا ہے کہ یہ 7 یا 9 برس کا عرصہ ہوگا، 7 سال یا 9 سال، یا تو 7 سال میں مکمل ہو جائے گا یہ کام جو اللہ کو ان سے لینا تھا،
یہ 9 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المسلمین ہو گئے۔ انہی کے زمانے میں حضرت مہدی وصال فرما جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ تقریباً 20 سے زائد صحابہ کرام سے 50 سے زائد روایتیں اس خاص بندے کے بارے میں آئی ہیں۔ ان کو حضور علیہ السلام نے رجلن کہا ہے، ایک خاص بندہ، ایک اہم بندہ، ایک خاص بندہ اللہ کا، یہ فرمایا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آپ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے المہدی فرمایا ہے، کیونکہ وہ ہدایت یاب اور اللہ کی طرف سے مدد کیے گئے ہیں۔ المہدی یہ خطاب ہو گیا ان کا، نام ان کا محمد، والد کا نام عبداللہ۔ اب بہت سی روایتیں مختلف باتیں بیان کرتی ہیں، لیکن جو روایتیں اعتبار کے درجے میں ہیں محدثین کے نزدیک، جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان روایتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے جتنا خلاصہ بتایا ہے، اس بندے کے بارے میں یہ سب باتیں حضور علیہ السلام نے بتائی۔ ایک آدھ اور کوئی بات چھوٹ گئی ہوگی، لیکن اہم باتیں جو تھی میں نے آپ کو بتا دی، جو احادیث میں مشترک ہے یہ باتیں۔ اور اس کی خبریں مختلف طریقوں سے بھی آئی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سیدنا حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا بڑے مرتبے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے فئتین عظیمتین میں صلح فرما دے گا، اور اس کی اولاد میں اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا کے ظلم کے اندھیرے میں چھا جانے کے بعد کھڑے ہو کر تنہا پوری دنیا کو عدل، انصاف اور خوشحالی اور مال عطا کرے گا۔ تو حضرت علی نے بھی اس روایت کو بیان فرمایا اپنے بیٹے کو نشاندہی کر کے، انہی کی اولاد میں ہوں گے۔ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ تو یہ ظہور مہدی ہے۔ کیوں؟ وہ چھپے ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور وہ ظاہر ہونا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ تمام معتبر روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظاہر ہونا نہیں چاہ رہے تھے، وہ لوگوں سے بچنا چاہ رہے تھے اور چھپنا چاہ رہے تھے، لیکن قدرت کے انتظام سے وہ ظاہر کر دیے گئے اور وہ ظاہر ہو گئے، اور یوں انہیں ماننا پڑا اور قبول کرنا پڑا، اور ان کی کراہت کے باوجود انہیں قبول کرنا پڑا۔ اور پھر یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب ان کی بیعت کر لی جائے گی، بجا طور پر، اللہ کے علم میں تو بجا طور پر ہے، اور لوگ آ کر کے ان کو پہچاننے لگیں گے، اور ان کی نشانیاں، حالات و علامات کی روشنی میں متعین ہوتے چلے جائیں گے کہ یہی اللہ کے خلیفہ اور مہدی ہیں، تو ان کو مسلمانوں کا امیر بن جانا ہوگا۔ یہ بیعت کہے کی ہے؟ یہ بیعت ان کو امیر ماننے کی ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ خلافت آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کرنے کی بیعت تھی۔ جب یہ بیعت اللہ کے نیک بندوں نے ان کے ہاتھ پہ کر لی، تو ظاہر ہے کہ جو بیچارہ ایک گھرانے میں پیدا ہوا ہے، عام گھرانے میں، اگرچہ کہ آل رسول میں پیدا ہوا، لیکن سماجی اعتبار سے عام حالات میں ہیں، عام طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، اور اس عمر تک پہنچے ہیں، اور ان کو خلافت سنبھالنا ہے، لشکر ترتیب دینا ہے، اور بڑے بڑے لشکر یورپ کی طرف بھیجنا ہے، ہند کی طرف بھیجنا ہے، اور مختلف علاقوں میں بھیجنا ہے ان کو،
اور ساری دنیا کے ظالموں کو ہٹانا ہے اور عادلوں اور منصفوں کو وہاں پر لا کر بٹھانا ہے، چونکہ ان کے ذمے کام بہت ہے۔ اس کام کی باقاعدہ ان کو کہیں تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ کسی خلیفہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ آل رسول میں ایک متقی گھرانے اور سادات کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کو یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں؟ بڑے بڑے لشکر بنانا، وقت کی طاغوتوں سے لڑنا اور اپنے لشکروں کو یورپ سے بھیڑا دینا اور بڑی بڑی سپر پاورز سے بھیڑا دینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کا بھی تو تجربہ ہونا چاہیے۔ تو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصلحہ اللہ فی لیلۃ، ان کی بیعت ہو جانے کے بعد رات کو سوئیں گے صبح اٹھنے تک اللہ یہ سارے کاموں کی صلاحیت ان کے اندر رکھ دے گا، ایک ہی رات میں تمام کاموں کی استعداد و صلاحیت ان میں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ سب جس رجل صادق کے بارے میں، جس رجل کامل کے بارے میں، جس خاص بندے کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، جن کا نام محمد ہے، جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور جو آل رسول میں سے ہیں اور جو حسنی النسب ہیں اور جن کو مہدی خطاب دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے خلیفہ راشد اور امام المسلمین ہیں، ان کے ظہور کو ماننا مسلمانوں پر ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ ان کے ظہور کو ماننا مسلمانوں کے مسلمان ہونے کے واسطے، عقائد کی تکمیل کے واسطے ضروری ہے۔ جب ہم عقیدوں کو اپنے جانیں گے تو یہ بھی ایک عقیدہ ہمارے سامنے آئے گا۔ علم ہو جانے کے بعد ظہور مہدی پر ایمان لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عقیدہ جو ہے اس پر ایمان اور کفر کا مدار ہوتا ہے۔ عقیدہ اس سچی بات کو کہتے ہیں جس کو ماننا ایمان ہے اور جس کو جھٹلا دینا کفر ہے۔ جب عقیدہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو عقیدے کا ثبوت بھی نہایت اہم اور مضبوط دلائل سے ہوتا ہے۔ عقیدے کا ثبوت خبر واحد سے نہیں ہوتا، عقیدے کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہوتا، عقیدے کا ثبوت قرآن مجید کے اشارے سے نہیں ہوتا، اس کو اشارۃ النص کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں سے اشارتاً سمجھ میں آ رہا ہو، اشارے سے نہیں ہوتا۔ عقیدے کا ثبوت کسی کے الہام سے نہیں ہوتا، مکاشفے سے نہیں ہوتا، خواب سے نہیں ہوتا۔ جب حدیث صحیح سے بھی نہیں ہوتا تو پھر کیسے ان چیزوں سے ہو سکے گا کہ صاحب فلاں صوفی صاحب نے یہ بات کہی اور فلاں بزرگ صاحب نے یہ بات کہی اور فلاں کے دل میں یہ بات آئی اور فلاں نے یہ دعویٰ کیا اور فلاں نے یہ کہا؟ اس سے کوئی عقیدہ اسلام کا ثابت نہیں ہوتا۔ اسلام کا عقیدہ مضبوط اور ٹھوس اور ناقابل تردید دلائل سے ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو عقیدہ نہیں، عقیدوں میں نہیں آتا۔ وہ بات مانے نہ مانے اپنی اپنی تحقیق و علم پہ الگ چیز ہے، پر عقیدے میں تو نہیں اس کا دخل۔ عقیدہ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا تا وقت کہ قرآن مجید کی قطعی الثبوت، قطعی الدلالت آیت شریفہ سے سب ثبوت نہ ہو جائے اور احادیث صحیحہ متواتر نہ ہو جائیں۔ ایک دو حدیثیں، تین حدیثیں، ان کو خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد سے بھی عقیدے کا ثبوت نہیں ہوتا، احادیث متواترہ سے ہوتا ہے۔ متواتر اور واحد یہ سب محدثین کی اصطلاحات ہیں، اگر اس کو ہم کھولنے بیٹھیں، تفصیل کرنے بیٹھیں تو وہ ایک موضوع ہے، الگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہم ماشاءاللہ اہل السنت والجماعت ہیں، بس اس عقیدے کو سمجھا رہا ہوں کہ اس زمانے میں اس عقیدے کو سمجھ کر رہنے کی سخت ضرورت ہے مسلمانوں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ ہے تو قطعی الثبوت ہے۔
کیسے کہ یہ کم از کم 20 صحابہ کرام نے 50 سے زیادہ سندوں کے ساتھ یہ روایت کی ہے، اور محدثین نے اس پر اعتبار کیا ہے۔ جتنے قصے میں نے آپ کو ایک منظر چھوٹا سا سامنے رکھا سیدنا مہدی علیہ رضوان کا، جو میں نے نقشہ رکھا ہے، یہ ان حدیثوں کے مجموعے کا خلاصہ ہے جس کو تمام اہل سنت نے تسلیم کیا ہے، وہ مانا ہے۔ یہ مجموعہ احادیث میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، بعض ضعیف ہے، لیکن ان تینوں کو بھی ملا کر علماء نے قبول کر لیا ہے، اور اسے ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کی تقویت کے ساتھ اس درجے پر یہ مسئلہ پہنچ گیا کہ ظہور مہدی کی احادیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، لہذا مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ بن گیا۔ یہ مضبوط دلیل ہے، اس دلیل سے ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے میں نہیں مانتا کہ کوئی مہدی قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے ہیں، تو اس شخص کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ظہور مہدی کے مطلق عقیدے پر ایمان سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن مہدی کی صفات کے سلسلے میں آئی ہوئی روایات جو الگ الگ ہیں ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مہدی کے ظاہر ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ مجموعی طور پر ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معجزہ عطا فرمایا تھا، معجزات، سینکڑوں معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ ہر مسلمان کے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کے معجزات پر ایمان لائے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام معجزات دیے جاتے ہیں، اس بات پر ایمان لائے۔ لیکن ایک ایک معجزہ جس حدیث میں آیا ہے اس معجزے پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ لائے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی کہے مثال کے طور پر معراج، تو معراج جسمانی طور پر معراج کا حضور علیہ السلام کا ایک دفعہ آسمانوں پر جانا میں مانتا ہوں، لیکن یہ قصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ قصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ معجزے پر ایمان رکھتا ہے، لیکن فلاں معجزے پر اس کو اشکال ہو رہا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ فرق دو چیزوں کا فرق ہے، سمجھ رہے ہوں گے نا۔ ایک ہے معجزے کا انکار کہ انبیاء کو معجزات دیے جاتے ہیں، خرق عادت، جو دوسرا نہیں کر سکتا وہ نبی سے صادر ہو سکتا ہے، اس پر ایمان لانا یہ تو فرض ہے۔ اگر اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن جو معجزات حدیثوں میں آئے ہیں ان میں سے بعض معجزوں پر کسی کو اشکال ہو اور وہ قبول نہ کرے تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مطلقاً ظہور مہدی کے عقیدے پر ایمان مومن ہونے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اب اگر اس کی جزیات کو وہ نہیں مانتا تو نہیں ماننے سے کافر نہیں ہو جائے گا، نہیں ماننے کے باوجود مسلمان رہے گا۔ لیکن اگر اس کو انکار کر دے کہ میں ظہور مہدی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر ان کے ہی دور کے آخر میں نزول عیسیٰ ہوگا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نزول عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات کو سنبھالیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یروشلم کے مقام لد پر پکڑ کے قتل کر دیں گے، کیونکہ دجال کے قاتل کوئی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے علاوہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک یہودی بچے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہی دجال تو نہیں ہے، کہ بڑا ہو کے دجال بن جائے گا؟ تو حضرت علیہ السلام متعدد مرتبہ اس کے قبیلے میں، اس کے محلے میں گئے
وہ ایک باغ تھا بنو قریظہ کے باغات میں سے، اس کے ایک خاندان کا بچہ تھا، صاف اس کا نام تھا، بچے کا نام، اس کے باپ کا نام سیاد۔ تو حضور علیہ السلام کئی دفعے گئے، اور ایک دفعے جا کر آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ کو امیین کا رسول مانتا ہوں، یعنی وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھا، ہمارا رسول نہیں مانتا، اور عربوں کا رسول مانتا ہوں آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام سے پھر اس نے پوچھا کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ پھر بہت سی باتیں ہوئیں، حضرت علیہ السلام نے اس کو آزمایا، کئی سوالات فرمائے۔ سورہ دخان کی ایک آیت دل میں سوچ لی حضور علیہ السلام نے، اور اس سے پوچھا کہ میں اس وقت کیا دل میں سوچا ہوا ہوں؟ تو اس نے پوری آیت تو نہیں پڑھی، بلکہ اتنا کہا کہ دخ، یعنی دخان کچھ آپ کے ہے دل کے اندر۔ فرمایا کیا تجھے نظر آتا ہے؟ کہا میرے پاس صادق بھی آتا ہے، کاذب بھی آتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس پر معاملے کو ملتبس کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے التباس ہو گیا ہے اس کے اوپر۔ پھر حضور علیہ السلام سے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت فرمائیے کہ میں اس کو قتل کر دوں، ساتھ میں تھے حضرت عمر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کرو، اس لیے کہ اگر یہی دجال بننے والا ہے بڑا ہو کر تو تم قابو نہیں پاؤ گے اس پر، قابو تو عیسیٰ، تم نہیں پا سکو گے قابو اس کے قتل پر، اور اگر نہیں بننے والا ہے تو ہم خامخواہ کسی کو کیوں قتل کر دیں، لہذا چلے گئے۔ خیر بعد میں یہ بندہ بڑا ہوا، مسلمان بھی ہوا، اور مختلف روایتیں بخاری شریف میں موجود ہیں، بالآخر کیا ہوا اس کا پتہ صحیح طریقے سے نہیں، لیکن مسلمان بھی ہوا، حج کرنے کے لیے بھی گیا، صاحب اولاد بھی ہوا، اور اس نے صحابہ سے کہا کہ بھائی دجال ہوتا تو بچے کہاں ہوتے، دجال ہوتا تو حج کیوں کرتا، دجال ہوتا تو مسلمان کیوں بنتا، کیونکہ صحابہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس سے بہت ڈرتے تھے، کہیں قریب آتا تو دوسری طرف چلے جاتے تھے، وہ قریب آتا تو کہتے وہ ادھر بیٹھ جا کے، تو وہ کہتا تھا اب تو میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ رسی لٹکا کے درخت پہ خودکشی کر لوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، مگر وجہ صحابہ کی جو تھی وہ نفرت نہیں تھی، صحابہ کی وجہ ایمان کی حفاظت تھی کہ کہیں دجال نہ ہے، کہیں دجال نہ ہو، یہ ان کا ڈر تھا ان سے۔ خیر تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قاتل دجال کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہی نزول کے بعد اس کا تعاقب کریں گے، سارے فتنے کر چکا ہوگا پورے عالم میں، اس کے بعد اس کا تعاقب کریں گے اور اسے مقام لد، ایک جگہ کا نام ہے، محلے کا، اس مقام پر اس کو قتل کریں گے، وہاں پکڑ لیں گے اس کو، وہ اس کے آگے بھاگ نہیں پائے گا، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے وہاں ایک کمان بنا رکھی ہے، یروشلم میں مقام لد پر ایک بڑی سی کمان بنا کر اس کے اوپر آثار قدیمہ کی تختی لگائی ہے کہ ہذا مقام تاریخی، یہ ایک تاریخی مقام ہے، یہ لگا کے رکھا ہوا ہے، وہیں پکڑیں گے ان کے امام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہیں پر اس کافر اور اس دجال مکار کو قتل فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی احادیث سے سب ثابت ہے۔ تو نزول عیسیٰ ایک عقیدہ ہے ہمارا، ظہور مہدی ایک عقیدہ ہے، یہ دونوں عقیدے مسلمانوں کو اسی طریقے سے مجمل، جتنا میں نے بتایا ہے اتنا مجمل طریقے پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں، تمام اہل السنت والجماعت کے عقائد کی روشنی میں، ائمہ اربعہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن کثیر، سب کے سارے مسالک مسلمانوں کے، اہل السنت والجماعت کے، ظہور مہدی کے ان احادیث پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ جتنا خلاصہ میں نے بتایا ہے سب نے اس کو مانا ہے، اہل السنت میں کسی کا اختلاف اس سے نہیں ہے، سب نے اس کو مانا ہے۔
جزیات کی تحقیق میں الگ الگ رائے ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اتنی باتوں کو سب نے مانا ہے، اس لیے یہ ہمارے عقائد میں شامل اور داخل ہو گیا۔ لیکن اس عقیدے کو لے کر ملت اسلامیہ میں 3 مکتب فکر وجود میں آ گئے اور صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکے۔ ایک تو ظہور مہدی کے عقیدے کو روافض نے ایک الگ شکل دے دی۔ یہ اہل سنت کا پورا خاکہ میں نے آپ کو بتا دیا، سارے عالم کے مسلمانوں کا اتنا عقیدہ ہے۔ روافض نے اس کو ایک الگ شکل دے دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے ابو داؤد شریف کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد قریش میں میرے بعد 12 خلفاء پیدا فرمائیں گے اور وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ حدیث معتبر ہے، علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ روافض نے یہاں سے ایک تشکیل کر لی، اپنے عقیدے بنایا کہ 11 تو ان کے خاندان میں ہو گئے، سیدنا علی اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین، سیدنا علی زین العابدین اور موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، ان میں سے وہ لوگ سب کے سب ماشاءاللہ اہل علم اور اہل تقوی بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ہمیں بھی ان کے امام المسلمین ہونے میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں امام جو ہے عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہوتا، یہاں امام خلافت کا امام ہوتا ہے۔ یہ ائمہ کی جو حضور نے بات فرمائی، 12 ائمہ، وہ خلافت کی بات فرمائی۔ لیکن روافض کے ہاں امام کے بارے میں عقیدہ الگ ہے، اہل سنت کے ہاں عقیدہ الگ ہے۔ اہل سنت امام المسلمین مسلمانوں کے خلیفہ کو کہتے ہیں یا بڑے عالم کو کہتے ہیں، جیسے امام بخاری، امام ابو حنیفہ، تو بڑے بڑے علماء کو امام کہتے ہیں، اس معنی میں کہتے ہیں، بس صرف علم کے معنی سے، تو وہ امامت کی دنیا کے امیر ہیں، یہ یعنی علم کی دنیا کے امیر ہیں، بس اتنا، اس معنی میں ہم امام مانتے ہیں۔ اور جو ائمہ مسلمین ہیں ان کو ہم مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے امام مانتے ہیں، کیونکہ ان کو عربی میں امام کہا جاتا ہے۔ لیکن روافض جس کو امام کہتے ہیں، ان کے عقیدے میں امام قریب قریب نبی ہوتا ہے، بلکہ قریب قریب خدا ہوتا ہے۔ تو جب شیعہ لوگ کسی کو امام کہیں تو ان کا عقیدہ امامت دوسرا ہے، اور ہم کسی کو امام کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ امامت دوسرا ہے۔ ہم کسی کو رسول کے برابر نہیں سمجھتے، رسول تو رسول، صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ہم کسی کو مطلق قابل اطاعت نہیں سمجھتے، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، کتنے بڑے بڑے علماء کیوں نہ ہوں، ہم ان کو امام مانتے ہیں، کسی عقیدے کے ساتھ نہیں، صرف یہ بات کہ ان کے وجود اور ان کے علم نے ان کے علم کا لوہا منوایا ہے، دنیا کی زبان نے ان کو علم کی دنیا کا امام مانا ہے، بس ختم۔ اس کے ساتھ کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں ان کے بارے میں۔ وہ ایک انسان ہے، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، وہ صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا علم غالباً صحیح ہے، کہیں کہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کیونکہ دنیا نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، سمجھا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے محدثین، اسی طریقے سے بڑے بڑے اللہ والے جن کو ہم بہت بڑے بڑے مرتبے مقامات دیتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی برکات، ان کی ہدایت کی محنتیں، ان کی اصلاح امت کی کوششوں کی وجہ سے، لیکن ہم ان کو کوئی ماوراء البشر نہیں سمجھتے، اور ہم ان کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ خدا کی خدائی میں دخیل ہیں یا نبی کی نبوت میں نعوذ باللہ دخیل ہیں، ایسا کوئی عقیدہ ہم نہیں رکھتے۔ تو روافض کے ہاں امامت کا دوسرا عقیدہ ہے، ہمارے ہاں امامت کے معنی ہی دوسرے ہیں بالکل۔ ہم اپنے عقیدہ توحید کے باہر نہیں ہیں، ہم عقیدہ توحید کے اندر ہیں، اور وہ لوگ عقیدہ توحید کے باہر ہو گئے۔ تو مہدی کے سلسلے میں بھی روافض نے اپنی ایک دنیا الگ سجائی ہے، ان کے عقیدے ہیں، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اور ہمیں ان سے کوئی لڑائی نہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن ایک موضوع پہ بتا رہا ہوں کہ 3 مکتب خیال وجود میں آئے مہدی کو لے کر کے۔ ایک تو روافض کا، جو کہتے ہیں کہ 11 تو حضرت علی کی اولاد میں
ائمہ گزر چکے ہیں، ایک باقی ہے، وہ مہدی ہیں۔ وہ ان حدیثوں کے مصداق ہیں جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، ان سب حدیثوں کے وہ مصداق ہیں۔ ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے۔ وہ 5 سال کی عمر میں زمانے کے لوگوں کی مخالفت سے ڈر کر قرآن مجید کا صحیح نسخہ جو تھا فاطمی مصحف، اسے اپنے ساتھ لے کر کسی بیابان میں یا کسی غار میں یا کہیں غائب ہو گئے ہیں 5 سال کی عمر میں۔ اور وہ وہی مہدی ہیں جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہوں گے۔ یہ ظہور مہدی کا ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، اخیر زمانے میں ظاہر ہوں گے، لیکن وہی ظاہر ہوں گے۔ اہل السنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کوئی مہدی موجود نہیں ہے، اسی زمانے میں پیدا ہوں گے، اسی زمانے میں پیدا ہو کر کے اسی زمانے میں بڑے ہو کر اسی زمانے میں ظاہر ہوں گے، پہلے سے موجود نہیں ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں صدیوں پہلے، اور اس وقت سے اب تک غائب ہیں، جس کو وہ لوگ امام غائب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام غائب عجل اللہ ظہورہ کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ، کہ اللہ جلدی ان کو ظاہر فرما دے۔ یہ تو وہ ظاہر ہوں گے۔ وہ ان کے عقیدوں پر بہت کچھ کلام ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تو اس سے بحث نہیں ہے ہم کو کچھ بھی۔ لیکن یہ ایک مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ سامنے آیا۔ اور تیسرا عقیدہ مہدی کے بارے میں مہدوی کمیونٹی کا سامنے آیا۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 900 برس کے بعد، یعنی 9 صدیاں گزر جانے کے بعد، ہندوستان کے ایک شہر جونپور کے اندر پیدا ہو کر بڑے ہونے اور وہیں کے علماء سے علم حاصل کرنے اور وہاں کے مشائخ سے تربیت طریق حاصل کرنے کے بعد اسد العلماء کے نام سے مشہور و معروف ہوئے اپنے علاقے میں ایک بڑے عالم، ایک پیر طریقت، جن کا نام سید محمد جونپوری ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، کسی وقت میں 3 یا 4 مرتبہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، مہدی موعود میں ہی ہوں، اس کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ دکن میں کیا، ایک مرتبہ گجرات میں کیا، اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جا کر حرم شریف میں کیا۔ یہ 3 مرتبہ انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں تک تو تاریخ میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، ہندوستان کی تاریخ میں، معتبر تاریخوں میں یہاں تک موجود ہے۔ اس کے بعد کچھ اللہ کے بندوں نے ان کو مہدی مان لیا، مہدی موعود، جن کی یہ صفتیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، ان کو وہی مہدی مان لیا انہوں نے۔ حالانکہ جتنی صحیح احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، ان میں جو جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی نشانی بھی ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ جتنی نشانیاں حدیث میں آئیں، اللہ کے نبی نے تو کھول کھول کے بتا دیا، ایک ایک بات، پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، ان کے دور میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک ایک چیز بتا دی۔ تو اس میں سے کوئی چیز بھی صادق نہیں آئی ان کے اوپر۔ اور ان کا نام، والد کا نام آمینہ بتایا جاتا ہے، والدہ کا نام، والد کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی جو فارسی اور اردو تاریخیں ہیں، ان مؤرخین نے جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو والد کا نام یوسف لکھا ہے اور ماں کا نام بھی کوئی دوسرا ہی لکھا ہے، نہ آمینہ ہے نہ عبداللہ ہے۔ دعوی مہدویت کے بعد والدین کا نام چینج کیا گیا تاریخ میں۔ اور پھر اس طریقے سے یہ تاریخ، کیونکہ اب ان چیزوں کی تحقیق تو بھائی تاریخ ہی میں کی جا سکتی ہے، اور کہاں سے کریں گے، حدیثوں میں تو نہیں کریں گے، 950 سال کے بعد کی بات ہے، تو ان کی تحقیق تاریخ ہی سے ہو سکتی ہے۔ تو تاریخ نہیں مانتی کہ والدین کا نام آمنہ اور عبداللہ ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے لکھا ہے بعد میں، ان کے معتقدین نے لکھا ہے بعد میں، پہلے سے مورخین نے نہیں لکھا ہے۔ خیر، پھر یہ ہے کہ ان کی مہدیت کو زمانے کے علماء نے مسترد کر دیا،
کہا کہ آپ نیک ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، آپ عالم ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، آپ کے ذریعے بہت لوگوں کو اللہ کا تقرب حاصل ہوا، ذکر و شغل میں آپ لگے، لوگوں کو دنیا داری سے ہٹایا، دین میں لگایا، آخرت میں لگایا، آپ کی ان سب خوبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن آگے چل کر جو آپ نے کہہ دیا انا المہدی، اس کو نہیں تسلیم کرتے، اس لیے کہ اس کے دلائل نہیں ہے، آثار نہیں ہے، قرائن نہیں ہے، اور جو نشانیاں پائی جاتی ہیں حدیثوں میں وہ نشانیاں موجود نہیں، اس لیے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، گجرات میں جنگ ہوئی اور کئی جگہ پر وہاں سے نکالے گئے، شہر بدر کیے گئے۔ اس زمانے کے محدثین نے اس دعوے پر کفر کے فتوے دیے، اور یہ سب کچھ اس دور میں ہوا۔ یہ آج سے 400 سال پہلے کی تاریخ ہے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جب انتقال کر رہے تھے تو انتقال سے پہلے انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ من مہدی موعود نیستم، میں مہدی موعود نہیں ہوں۔ انہی کے ایک خلیفہ نے اس کو روایت کیا، اور اس شخص نے اپنی تاریخ میں لکھا جو ان کا بہت معتقد ہے۔ ملا عبد القادر بدایوی نے منتخب التواریخ فارسی میں ہندوستان کی اس زمانے کی تاریخ ہے جس زمانے میں ان کے حالات چل رہے تھے۔ مورخ نے جو ان کا نہایت عقیدت مند ہے، اس نے بھی یہ روایت نقل کی ہے ان کے خلیفہ کے ذریعے سے کہ میں انتقال کے وقت میں ساتھ میں تھا، انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں مہدی موعود نہیں ہوں، اور اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اور کچھ حالات اس کے اوپر آ گئے، اور ان حالات میں اس نے کچھ غلط اقدامات کیے، غلط باتیں کہی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا، مرنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اور سچ بات پر وہ قائم ہو گیا۔ اس لیے ہم اس شخصیت کے بارے میں کوئی زبان درازی یا کوئی گستاخی و بے ادبی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں ان کے معاملے کو۔ لیکن بعد میں ان کے خلفاء، ان کے لوگوں نے جو کہانیاں گڑھی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا بیان کریں تو ایک مسلمان بھی نہیں سن سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہدوی بھائی ہمارے جو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، اگر پہلے سے نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی نہیں سن سکتے، وہ بھی کہیں گے کہ صاحب یہ بالکل یہ بکواس مت سناؤ ہمیں، ایسی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات یہ کہ وہ مہدی ہیں، یہاں تک تو ماننا ضروری تھا، ان کو مہدی ماننا تو ضروری نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ان کو جو مہدی مانے وہ مومن ہے، اور ان کو جو مہدی نہ مانے وہ کافر ہے، یہ عقیدہ انہوں نے بنایا۔ حالانکہ ہم نے آپ کو بتا دیا تمام امت کا فیصلہ مطلقاً مہدی کے ظہور کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، شخصیت کو متعین کر کے ماننا ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس پر ایمان کو مدار کر دیا۔ اب یہ سب حدیثوں کا انطباق ان کے اوپر کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی جس میں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت علی نے فرمایا اپنے بچے کو دیکھ کر، جو میں نے ابھی قصہ سنایا تھا، روایت ہے موجود حدیث میں، اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جو مہدی پیدا ہوگا وہ خلق کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، اور خلق کے اعتبار سے ان جیسا نہیں ہوگا، یعنی شباہت و شکل میں نبی جیسے نہیں ہوں گے، کہ وہ حسن تو لامثال حسن ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، وہ تو نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا، جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تو اس میں تو وہ ان کی مثال نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق کریمہ میں وہ ان کی مثال ہے، کیونکہ یہ ہر امتی کے واسطے ہے، جو محنت کرے، جتنا کما لے اور جتنا اپنے کو اخلاق میں لے آئے، تو مہدی ہو بہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریم پر قائم ہے، ان کی جیسی صفات، ان کی جیسی سخاوت، ان کا جیسا دین، ان کی جیسی پختگی سب ان کے اندر ہوگی، اور وہ ان کے دین کو نافذ کرنے والے، اس پہ قائم رہنے والے ہوں گے۔ اس کو لا کر یہاں فٹ کر دیا، یہ حدیث بھی لا کر انہی پر سید محمد جونپوری صاحب پر فٹ کر دی، اور ایک حدیث بھی نہیں ہے پورے ذخیرے احادیث میں، کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے، اور صرف ایک
اہل سنت میں کہ صوفی مجذوب قسم کے کسی بزرگ کا مقولہ ہے، اس کو حدیث شریف کہہ کر ان حدیثوں میں ملا دیا، اور ملا کر اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب وہ میرے نقش قدم پر چلیں گے، خطا نہیں کریں گے۔ یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کسی کے نزدیک، مگر اس کو حدیث بنا کر اس کے اوپر دار و مدار رکھ لیا کہ جو ہمارے امام ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کے لیے دلیل تو عام حدیثیں بھی نہیں بن سکتی، صحیح بخاری کی بھی نہیں بن سکتی جب تک کہ متواتر نہ ہو۔ تو یہ کہاں سے؟ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، سرے سے حدیث ہی نہیں ہے۔ اور جہاں بھی میں نے دیکھا، جتنی تحقیق کیا کہ کہیں حدیث مل جائے تو حوالہ ملتا ہے فتوحات مکیہ کا، اور فتوحات مکیہ ایک صوفی مزاج آدمی کے جذب اور کیفیات میں لکھی گئی باتیں۔ اس کو ہم نبی کی حدیث کہہ دیں؟ اس کو کیسے نبی کی حدیث کہا جا سکتا ہے؟ اب اس کی بنیاد پر غیر نبی کو معصوم عن الخطا کا عقیدہ بنا لیں، اور جو ایسا نہ مانے اسے کافر کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ انہوں نے اب چلائی ہے کفر کی۔ ہم سے شکوہ ہے کہ ہم سب کو کافر کہتے ہیں، لیکن آپ کتابیں پڑھیے، دیکھیے کہ صاحب انہوں نے اپنے نئے نئے عقیدے خود ہی گڑھے ہیں، اور ہر عقیدے کے نہ ماننے والے کو کافر کہا ہے، نہ ماننے والے کو کافر کہا ہے۔ جو جنگ گجرات میں لڑی گئی ہے، اس کو جنگ بدر کے برابر ماننا ضروری ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جنگ بدر جس میں نبی بنفس نفیس موجود ہو، اور وہ جو اسلام کا معرکہ اول ہے، نبی کا معجزہ ہے، اس کے برابر کیسے مانے گا کوئی؟ اب اسی طریقے سے جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں وہ اسی طرح ماننی ہوں گی جیسے نبی کی باتیں ہمیں ماننی ہیں۔ یہ ایک عقیدہ گڑھ لیا کہ بھائی مہدی جو کہے اس کو اسی طرح ماننا ہے جیسا کہ نبی نے جو کہا اس کو ماننا ہے، اور یہ علی الاطلاق ناجائز ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی مطلق ہے، وہاں چوں کرنے کی اجازت نہیں، وہ جو کہیں وہ ماننا ہو۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی بات کو بلا دلیل قبول کر لیا جائے، وہ تسلیم کر لیا جائے، ایسی کوئی شخصیت نہیں۔ اچھا، اتنے سارے سینکڑوں عقائد کو اپنی طرف سے، جس کی کتاب اور سنت میں کہیں دلیل موجود نہیں ہے، بیان کرنے، گڑھ لینے، وضع کر لینے کے باوجود جب کوئی ان سے اختلاف کرے تو فوراً یہ کہتے ہیں ہمارے امام نے کہا کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، ہمارا مذہب کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ ہے۔ اس کو سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ساری امت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہمارا مذہب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور آپ یہی چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو چلو آؤ بیٹھے، جو عقیدے آپ نے 1000 برس کے بعد بنائے ہیں وہ کتاب اللہ میں کہاں ہیں اور سنت رسول اللہ میں کہاں ہیں؟ اگر وہاں سے نکال کر کے جمع کر لیے جائیں، اور کتاب اللہ میں جو 1000 برس کے علماء کو کہیں دنیا میں نظر نہیں آئے، جو محدثین کو نہیں دکھائی دیے، جو مفسرین کو نہیں دکھائی دیے، جو مجتہدین کو نہیں دکھائی دیے، جو اس امت کے کسی مسلک اور کسی مکتب فکر کے علماء کو نہیں دکھائی دیے، اب 1000 برس کے بعد سے سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں بیٹھے، کہیں بیٹھ کر کے ثابت کرو کہ یہ قرآن میں فلاں جگہ پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ حدیث میں فلاں جگہ پر ہے۔ قرآن کی وہ آیت صاف ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کے لیے قطعی الثبوت ہونی چاہیے، اور حدیث متواتر ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدہ بنانے کا مسئلہ ہے، عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمل کے بارے میں ہم کسی سے ذک نہیں کرتے، عمل کے بارے میں ہم زیادہ جھگڑا کسی سے نہیں کرتے، وہ جانے اپنے عمل کو اللہ کے پاس وہ پیش کر دے۔ بات عقیدے کی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنے والا کافر ہے، تو عقیدے کو ثابت کرنے کی بات ہے۔ ہم جو عقیدہ بتا رہے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ظہور سید محمد جون پوری تک بالاتفاق بالاجماع دنیا کا جو عقیدہ تھا مہدی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ آپ جو مہدی کے بارے میں عقیدہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں،
وہ براہ راست اللہ سے علم لے کر کہتے ہیں کسی واسطے کے بغیر، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو نہ ماننا، انکار کرنا ہے، لہذا وہ جو کچھ کہے ماننا ہوگا۔ ان کی طرف سے بیان کیا گیا ہے حدیثوں کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے جو حدیث قرآن کے اور میرے حال کے موافق ہو وہ معتبر ہے، اور جو میرے حال کے موافق نہ ہو وہ معتبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے حضور پیش کرتے ہیں، جن کے ایمان کو میں صحیح کہتا ہوں اللہ کے ہاں اس کا ایمان معتبر ہے، اور جس کے ایمان کو میں صحیح نہ کہوں اللہ کے ہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ سب باتیں ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، ہر آدمی کو اپنا عقیدہ بناؤ، اپنا عقیدہ جو بھی ہے، لیکن اگر اس کو اسلام کہتے ہو تو پھر کتاب و سنت میں ہونا چاہیے۔ اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں تو پھر اس کو اسلام نہیں بول کے آپ کچھ بھی بول لو، کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو جھگڑا نہیں اس کو۔ مگر وہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ سچا اسلام تو مہدویت ہی ہے، سچا اسلام یہی ہے۔ تو جب یہ سچا اسلام ہے اور امام نے کہا کہ ہمارا مذہب کتاب اللہ اور اتباع رسول اللہ ہے، تو کتاب اللہ اور رسول اللہ کی تعلیمات میں بتا، جو کسی کو نہیں معلوم پوری دنیا میں، آج بتانا چاہ رہے ہیں آپ آج نکال کے بتا دیجیے۔ وہ ہیلے نہیں ہونے چاہیے، وہ تعویلات نہیں ہونی چاہیے، وہ تفسیرات نہیں ہونی چاہیے، وہ قطعی الثبوت ہونی چاہیے، جیسے مسلمانوں کا عقیدہ قطعی الثبوت ہے بغیر کسی انکار کی گنجائش کے۔ تو بس بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ 3 مکتب فکر مہدی کے ظہور کے عقیدے کو لے کر وجود میں آئے۔ ایک اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو پوری تفصیل سے شروع میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس میں مسلکوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سبھی امت کے علماء چاہے فقہی اعتبار سے کوئی مکتب فکر ان کا ہو، لیکن سبھی کا اتفاق اس پر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کہیں بھی تحقیق کر لیں، اس سے سلفی علماء سے کر لیں، آپ شافعی علماء سے کر لیں، حنبلی سے کر لیں، مالکی سے کر لیں، حنفی سے کر لیں، سب امت کے جتنے بھی علماء ہیں مکتب فکر ہیں ان سے پوچھ لیں، معلوم کر لیں آپ اس کے بارے میں، سب یہی بتائیں گے۔ جماعتیں جو ہیں اس وقت مسلمانوں کی، ان جماعتوں کے مقتداؤں سے معلوم کر لیجئے۔ اتنی حدیثوں کو تو سب مانتے ہیں جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو سکتا ہے تحقیق کا اختلاف ہو، لیکن اس مجموعی عقیدے کا کوئی منکر نہیں ہے مسلمانوں میں۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس عقیدے کو لے کر 2 الگ الگ رستے بھی نکل گئے اہل السنت والجماعت سے ہٹ کر کے۔ ایک رستہ جو ہے وہ آج سے نہیں، عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے، یہ روافض کا راستہ ہے، بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور دوسرے ایک نیا راستہ ہے جو 1000 برس کے بعد شروع ہو کر پھر چلا، 9ویں صدی ہجری کے بعد سے چلا، اور اب تک جگہ جگہ چل رہا ہے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں، شہروں میں، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان عقیدوں کے جاننے والے موجود ہیں۔ رافضی عقیدہ رکھنے والے، مہدوی عقیدہ رافضیوں کے مطابق رکھنے والے بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، مہدویوں کے مطابق مہدی کا عقیدہ رکھنے والے بھی دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اور ہم اہل السنت والجماعت اپنے علماء اور اسلاف و اکابر صحابہ و تابعین و نبی کی باتوں کی روشنی میں عقیدہ رکھنے والے، ہم تو روز اول سے، جب سے اسلام ہے جب سے موجود ہیں، اور اس عقیدے کو لیے ہوئے، تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے یہاں تک لائے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک بھی یہ عقیدہ ہمارا باقی رہے گا۔ جو لوگوں نے اپنے راستے الگ کیے ہیں اور انہوں نے مختلف عقائد بنائے ہیں، ان سے بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، مگر آپ کے سامنے میں نے مہدی کو لے کر جو 3 مکتب فکر اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو اس لیے بیان کر دیا کہ یہ موضوع انٹرنیٹ کی وجہ سے آج کل بحث مباحثے کا شکار ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ بہت سے مسلمانوں کو خود اپنا ہی عقیدہ نہیں معلوم ہے، اس لیے مسلمانوں کے سامنے اپنا عقیدہ تو آ جائے کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جب ہم اپنا عقیدہ جانیں گے، کوئی اور بات سامنے آئے گی، ہمارا من ہی ٹھکرا دے گا، اور ہمارا دل کہے گا نہیں بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کا ہوگا تو ہونے دو بھائی، ہمیں کیا کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔
کسی کا اپنا عقیدہ یہ ہوگا تو رہنے دو، ہم ان سے لڑنے بھڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کو منوانے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ذمے تو ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ جب نبی کے ذمے صرف کھول کے بات رکھ دینا ہے تو علماء کے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے بھی کھول کے بات رکھ دینا ہے۔ بس ماننا نہ ماننا ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن جو صحیح عقیدہ ہے وہ میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو دو عقیدے پائے جاتے ہیں وہ اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ تتبین الاشیاء بضدها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب ہم مخالف کا عقیدہ بھی جانیں گے تو ہمیں اپنا عقیدہ کی حد معلوم ہو جائے گی اور اس میں پختگی آ جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ اسی لیے کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، سارے دنیا بھر کے باطل عقیدوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کس کے مقابلے میں ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے تینوں مکتب فکر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی جو ہے ہانک دی ہوں آپ کے سامنے۔ جتنا میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سب ان کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہوں اور ان کی کتابوں میں نکال کر بتا سکتا ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اپنا عقیدہ مسلمانوں کو صحیح سمجھانا چاہتے ہیں اور اس کے سمجھانے کو سامنے والے کا خیال بھی بتانا پڑتا ہے، اس لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا۔ آج کل اس موضوع کو لے کر بہت سے نوجوان بہک جا رہے ہیں، بہت سے نوجوانوں کو اپنا عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے، اور جب دوسرا سمجھاتا ہے تو ارے ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا، سمجھ رہے ہیں اور بہک رہے ہیں۔ اب گوہر شاہ کا فتنہ چل رہا ہے، شکیل کا فتنہ چل رہا ہے، وہ بھی اپنے کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے اور مہدی موعود کہتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ جو حقیقی مہدی ہے وہ چھپے گا، اس کا دعویٰ کہیں نہیں ہوگا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا، بلکہ علماء ڈھونڈ کے نکالیں گے اس کو، وہ کہیں دعویٰ نہیں کرے گا۔ مگر یہاں جتنے مہدی آج تک نظر آ رہے ہیں تاریخ میں، سب مدعی ہیں، وہ سب دعویٰ کر کے سامنے آئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حقیقی مہدی ہے وہ دعویٰ نہیں کرے گا، اسے ڈھونڈنا پڑے گا، اسے تلاش کر کے نکالنا پڑے گا، وہ دعویٰ نہیں کرے گا، تو دعویٰ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں سامنے رکھیے، اپنے باتوں کو سمجھیے، قادیانیت کے مکر سے بچیے، شکیل بن حنیف کا تیزی سے فتنہ پھیل رہا اس سے بچیے، اور اس سے بڑھ کر یہ ریاض گوہر شاہ کا فتنہ گلی گلی آ گیا ہے حیدرآباد میں، اور لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے عقیدے سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ لوگوں کو لے کے بیٹھ رہا، ذکر کی مجلسیں جما رہا ہے، اور نماز روزہ کچھ نہیں، بس بے ایمانی سکھا کے لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہا ہے، مرتد کر رہا ہے۔ جوان اس میں جا رہی ہیں، عورتیں اس میں جا رہی ہیں، بچے، پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، پڑھے لکھے لوگوں کا شعور تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، اچھا برا سمجھ سکیں، کچھ نہیں ہے۔ لوگ ان باطل کے سحر میں اور جادو میں پھنستے جا رہے، اور کام سب جگہ سے ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو آپ کا کافی وقت لے کر کے یہ میں نے بات بتائی۔ جانے دو، تھوڑی دیر ہو جانے دو، کوئی بات نہیں۔ آج اپنی قوم کے، اپنے نسل کے ایمانوں کے لالے پڑے ہوئے، اس کے لیے تو ہم ہفتوں لگا دیں تو کافی۔ اب میں کیا کروں کہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ سمیٹ کے مختصر بتا دوں گا، لیکن بات سمجھانے کے واسطے سمیٹی نہیں جا سکتی، اسے کھول کے پھیلا کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ عقیدہ رکھا۔ اہل السنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ظہور مہدی کا ہے اور نزول عیسیٰ کا ہے، اور ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ ایک دوسرے سے ملے جلے بالکل ایک دور اور ایک زمانے کے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو مہدی ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ہمارے نبی کے دین کو آفاق میں قائم کر دیں گے اور اسلام کا نظام جما دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نہ وہ نبی ہیں، نہ ان پر وحی آتی ہے، نہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم لیں گے، اور نہ وہ ان کا اپنا حکم کسی کے لیے حجت ہوگا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے آل میں سے ہیں،
اور نیک ہیں ان کی تعریف حضور نے فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں اور تم زندہ ہو تو تم جا کر ان کو اپنا امیر تسلیم کر لو، چاہے تمہیں برف کی سلوں پر کھسک کے جانا پڑے، مگر جا کے انہیں اپنا امیر تسلیم کر لو۔ یہ سب باتیں ہمیں قبول ہے، تسلیم ہے، لیکن ہر کوئی مدعی مہدویت کو مہدی مان لے، یہ کوئی اندھا تو کر سکتا ہے، کوئی علم رکھنے والا ایسا نہیں کر سکتا۔ اہل السنت والجماعت جو مضبوط عقیدہ 1400 برس سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ اس جال میں نہیں پھنس سکتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، خدا کے واسطے جو مجلس تحفظ ختم نبوت جگہ جگہ تفہیم ختم نبوت کیمپ کے طور پر منعقد کر رہی ہے، اپنے بچوں کو شریک کیجیے، اپنے نوجوان بچوں کو شریک کیجیے۔ سب کانوینٹ سے کالج تک پڑھ کے خدا کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کو وہاں بھیجیے قبل اس کے کہ یہ گمراہ ہو جائیں، قبل اس کے کہ یہ کسی غلط نظریے کے شکار ہو جائیں۔ اس سے پہلے یہ جو جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، ابھی گزشتہ ہفتے ملے پلی کے حلقے میں ہوا اور مختلف حلقوں میں ہو رہا ہے، آپ لوگوں سے بھی مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ جگہ جگہ مجھے بلایا جاتا ہے ختم نبوت کا رکن ہونے کی وجہ سے کہ ایک پروگرام میں آپ آ جائیے۔ 24 گھنٹے کے اس پروگرام میں ایک آدمی ذمہ داروں کو بھی بلایا جاتا ہے، باقی دوسرے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں عقائد کی۔ تو میں جہاں جا رہا ہوں اس علاقے کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہاں کے علماء کہیں 500 کہیں 600 کہیں 800 نوجوانوں کو ہائی اسکول سے لے کر کے کالج تک کے جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے عقائد کی بات آ رہی ہے۔ پڑھے لکھے بچے ہیں، کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے نوٹ کرتے ہیں، دلائل محفوظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حلقے میں بھی رکھیے، کیونکہ ہم وہاں اپنے ساتھیوں کو جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو جن کے سمجھ میں آ رہا ہے تو کام ہو رہا ہے۔ اب پھر یہ اضلاع میں بھی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے، لیکن کیا اکبر باغ والوں کو بھی احساس ہے کہ وہ ہم اپنے اطراف کے محلوں کے نوجوانوں کو جوڑ کر جدید تعلیم یافتہ جو کالج اسکولوں ہی کے پڑھے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے عقائد پر ہونے والی اس اہل السنت والجماعت کے عقائد کی گفتگو ہے۔ مسئلے مسائل کا اختلاف یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں صرف اہل السنت والجماعت کے عقائد کی گفتگو ہے۔ اس میں شریک ہونے کا کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ میرے دوستو یاد رکھو، قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم غافل ہیں تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم متفکر ہیں اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے واسطے تو پھر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اتنا صحیح العقیدہ اور اس قدر مضبوط ایمان والا بنائیں کہ جس وقت بھی اللہ کا وہ خاص بندہ ظاہر ہوگا، اگر میری اولاد کے سامنے ظاہر ہو جائے تو میری اولاد ان کے دشمنوں میں نہ ہو، ان کے ماننے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں میں۔ یہ سوچ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہاں تک لوگوں کا یہ تھا، مصحف بھیجا، حضرت حاجی عابد علی صاحب نے ایک قرآن مجید شاندار اور ایک تلوار، اس زمانے میں 100 سال پہلے کسی حج کو جانے والے کے ہاتھ سے بھیجا اور کہا کہ یہ جو شیبی ہیں جن کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی ہے، یہ ایک خاندان ہے، اس خاندان کے ہاتھ میں نبی نے چابی دے کر یہ کہا تھا کہ قیامت تک تمہارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا، میں تمہارے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں۔ اور آج تک اسی خاندان کی اولاد کعبۃ اللہ کی متولی ہے۔ ساری مسجد حرام کے متولی بادشاہ ہوں گے لیکن کعبۃ اللہ کا متولی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے۔ تو چونکہ یہ خاندان قیامت تک رہے گا، نبی نے فرمایا قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی چابی نہیں لے گا، تو یہ خاندان قیامت تک رہے گا۔ تو ایک اللہ والے نے، بانی دارالعلوم دیوبند نے، ایک قرآن مجید اور ایک تلوار لے کر ایک خط لکھ کر کے اس خاندان کے پاس امانت رکھوایا ہے کہ مکے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جب بھی ہوگا تو تمہارا خاندان موجود رہے گا۔ یہ ہماری طرف سے قرآن مجید اور یہ تلوار ان کی حمایت کے واسطے کہ ہمارے نبی نے کہا میرے اس بیٹے کے وجود میں آنے کے بعد کوئی بھی شخص محروم نہ رہے ان کے تعاون سے۔ تو جذبہ صدیوں پہلے سے کسی کے دل میں ہے مسلمانوں کے ان کی مدد کرنے کا، لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایمان بچانے کا جذبہ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ خیر فرما دے بھائی، بہت مسئلہ ہے تیڑا اس زمانے میں،
جگہ جگہ سے ارتداد کی خبریں ہیں، گھروں گھروں کے اندر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، دل دکھتا ہے، اتنا پانی ہوتا ہے، کس کی امت ہے اور کیوں کھیل بنائی جا رہی؟ ایک طرف مرتد ہونا، ہندو بن جانا، ہندو بچوں کے خاطر بچیوں کا چلے جانا روز کا قصہ ہو گیا، اللہ بچائے۔ ایک طرف یہ فتنے، ایک طرف یہ فتنے، کس مصیبت میں امت گھیر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ بس اللہ ہی نکالے تو ہم نکل سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے، وہ یہ کہ ہم بے فکری ختم کریں، متفکر ہو جائیں، دعائیں مانگیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھیک مانگتے رہیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، صحیح عقائد اہل السنت والجماعت کے سامنے لائیں اور انہیں بیان کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا جھگڑنا بند کریں، معمولی معمولی جماعتی اختلافات کو ہم ختم کر دیں، اور ہم جو ہیں سب مل کر کے عقیدے کا تحفظ۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے دوستو، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گی۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، اس کی جانب ہمیں تو اللہ پاک اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔